السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرور نند نے بیرون ملک سے آتے ہی دعویٰ کیا کہ یہ گھر اس کا ہے۔ شوہر نے بھی چپ چاپ بیوی کو گھر سے نکلنے کا کہہ دیا۔ اس نے شدت سے غم سے نڈھال اپنے پسندیدہ قرآن مجید کو سینے سے لگانے کے لیے اٹھایا تو اس میں سے پلاسکٹ میں لپٹے گھر کے اصلی کاغذات مل گئے۔ نند اس کا سامان باہر پھینک رہی تھی۔ اس نے کاغذات کھول کر اصل مالک کے نام پڑھے تو وہ حیرت سے بت بن گئی، کیونکہ اس گھر کا اصل وارث اس کی نند نہیں بلکہ صبح کا اجالا ابھی پوری طرح پھیلا بھی نہیں تھا کہ اس نے بستر چھوڑ دیا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ اس کے شوہر کی اکلوتی بہن کئی سال پردیس میں گزارنے کے بعد ہمیشہ کے لیے وطن واپس آ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی تھی جو کئی دنوں سے اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی، اور اس خوشی کو دگنا کرنے کے لیے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد اس نے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے اور اپنے گھر کی سلامتی اور اس رشتے کی مضبوطی کے لیے لمبی دعائیں مانگی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے گھر کے کام کاج کا آغاز کیا۔ یہ گھر اس کی محنت اور لگن کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ دیواروں پر اس کی پسند کے رنگ تھے۔ صحن میں لگے پودے اس کی مامتا کے سائے میں پروان چڑھے تھے۔ وہ پودے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے آج بڑے ہو کر پورے صحن کو سایہ دے رہے تھے۔ اس نے اپنی جوانی کے سب سے خوبصورت سال اس گھر کی دیکھ بھال میں گزار دیے تھے۔ اس نے کبھی اپنے آرام کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ہمیشہ اپنے سسرال والوں کو اپنی ترجیح رکھا۔ اس نے ایک ایک کمرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، مہمان خانے کی ہر چیز کو اس طرح ترتیب دیا کہ کوئی بھی دیکھنے والا اس کی سلیقہ شاعری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ فرش کو دھو کر اس قدر چمکا دیا گیا تھا کہ اس پر عکس نظر آنے لگا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے نئے اور اجلے تھے، اور پورے گھر میں ایک عجیب سی تازگی کا احساس تھا۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور نند کی پسندیدہ غذائیں تیار کرنے لگی۔ چولہے کی تپش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے ہر وہ کام کر رہی تھی جو اسے بن پڑتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نند کا مزاج تھوڑا مختلف اور سخت ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے فیصلوں کو دوسروں پر مسلط کرنے کی عادی رہی ہے، لیکن اس نے سوچا تھا کہ وقت اور پردیس کی زندگی نے شاید اس کے رویے میں کچھ نرمی پیدا کر دی ہو۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ اب گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہوگا اور رونق بڑھ جائے گی۔ دوپہر کے وقت جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں اور وہ خود بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کر دروازے کی طرف کان لگائے بیٹھ گئی، اچانک باہر ایک بڑی سواری کے رکنے کی آواز آئی۔ اس کا شوہر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے پر اپنی بہن سے ملنے کا اشتیاق عیاں تھا۔ وہ بھی اپنے دوپٹے کو سلیقے سے اوڑھ کر شوہر کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ دروازہ کھلا تو اس کی نند ایک انتہائی متکبرانہ اور شہانہ انداز کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کا لباس، اس کی چال اور اس کی آنکھوں کا غرور سب کچھ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ پردیس سے صرف مال اور دولت نہیں لائی، بلکہ بے تحاشا تکبر اور خاندانی غرور بھی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ پیچھے پیچھے مزدور اس کا بھاری بھرکم اور قیمتی سامان اٹھائے اندر آ رہے تھے۔ ان صندوقوں اور گٹھڑیوں کی بھاری آوازیں گھر کے پرسکون ماحول میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوری گرم جوشی کے ساتھ اپنی نند کا استقبال کیا۔
اس نے مسکرا کر سلام کیا، لیکن نند نے صرف ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور کسی جواب کے بغیر سیدھا مہمان خانے کا رخ کیا۔ نند کی آنکھوں میں رشتوں کی محبت کے بجائے ایک سرد مہری اور طنز تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک ایسا روب تھا جو گھر کی مالکہ کو بھی دبنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مہمان خانے کی طرف مڑی اور باورچی خانے سے ٹھنڈے پانی اور شربت کا گلاس لا کر میز پر رکھا۔ نند مہمان خانے کی سب سے بڑی اور آرام دہ نشست پر اس طرح براجمان تھی جیسے کوئی بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھتا ہے۔ اس کا شوہر اپنی بہن کے سامنے بالکل کسی فرما بردار غلام کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، جس میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک نند نے وہ خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں عجیب سی سختی اور کاٹ تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ پردیس کی مشقت اور وہاں کی تنہائی والی زندگی سے مکمل طور پر اکتا چکی ہے، اور اب وہ باقی زندگی اپنے ملک اور اپنے آبائی شہر میں سکون سے گزارنا چاہتی ہے۔ یہاں تک تو بات عام سی لگ رہی تھی، لیکن اس کے اگلے ہی جملے نے کمرے کے فرش اور دیواروں تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے انتہائی غرور اور طنزیہ لہجے میں اس عورت کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، یہ گھر اور اس کی ایک ایک چیز پر اب صرف اور صرف اس کا حق ہے، اور وہ یہ کسی صورت برداشت نہیں کرے گی کہ کوئی اور اس کی چھت کے نیچے اس کے ساتھ رہے۔ اس نے صاف الفاظ میں اس پوری جائیداد پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ اب اس گھر کے تمام فیصلے وہ خود کرے گی۔ یہ الفاظ اس عورت کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گئے۔ اس کے طوطے اڑ گئے، وہ دم بخود رہ گئی۔ اس کی نظریں بے اختیار اپنے شوہر کی طرف اٹھیں۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا شوہر اپنی بہن کو فوراً ٹوک دے گا۔ وہ اس سے کہے گا کہ یہ گھر ان دونوں کی مشترکہ زندگی کا حصہ ہے، اور اس عورت نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس گھر کو بسایا ہے۔ اسے امید تھی اس کے شوہر اس کے مان کو ٹوٹنے نہیں دے گا اور اپنی بہن کے اس نامعقول دعوے پر سخت رد عمل دکھائے گا۔ اسے یاد تھا کہ کیسے اس نے گھر کے برے حالات میں اپنے زیور بیچ کر اس گھر کی مرمت کروائی تھی، اور کیسے اس نے ہر دکھ درد میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا۔ اس لیے وہ مطمئن تھی کہ اس کا شوہر کبھی اس کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گا۔ لیکن جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کے لیے موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور روح فرسا تھا۔ اس کا شوہر جو چند لمحے پہلے تک بہن کی محبت میں بچھا جا رہا تھا، اب نظریں زمین پر گاڑے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی حیرت یا کوئی مزاحمت نہیں تھی، بلکہ ایک شرمناک قسم کی بزدلی تھی۔ اس نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھا، جو التجا بھری اور سوالیہ نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ کچھ دیر کی اذیت ناک خاموشی کے بعد شوہر نے بالآخر اپنی زبان کھولی۔ اس کی آواز میں ذرا بھی لرزش یا ندامت نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کے بغیر انتہائی سپاٹ، بے حس اور زہریلے پتھریلے لہجے میں کہا کہ اس کی بہن بالکل بجا فرما رہی ہے، اور اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ وہ بغیر کوئی تماشا بنائے، بغیر کوئی بحث کیے اور بغیر کسی جھگڑے کے اپنا بچہ کچا سامان اٹھائے اور بالکل خاموشی سے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ شوہر کے ان الفاظ نے اس عورت کے وجود کے پرخچے اڑا دیے۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے
اسے زندہ درگور کر دیا ہو۔ اس کے کانوں میں شوہر کے الفاظ کسی خوفناک گونج کی طرح بار بار سنائی دے رہے تھے۔ وہ گھر جہاں اس نے اپنی جوانی کے خوبصورت ترین سال گزارے، جہاں اس نے ہر دکھ سہا، ہر مشکل کا مقابلہ کیا، آج اسے اسی گھر سے یوں بے دردی سے نکالا جا رہا تھا جیسے دودھ سے مکھی کو نکالا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ شدید رنج، غم، بے بسی اور صدمے کی کیفیت میں کبھی نند کے چہرے کو دیکھتی جس پر ایک ظالمانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی جس نے نہایت ڈٹائی سے اسے گھر سے نکلنے کا پروانہ تھما دیا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، اپنا دفاع کرنا چاہتی تھی، کہ اس سری ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق میں جیسے الفاظ جم کر رہ گئے تھے۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے، کیونکہ صدمہ اتنا گہرا اور اچانک تھا کہ روئے اور فریاد کرنے کی سکت بھی ختم ہو چکی تھی۔ کمرے کا ماحول اس قدر گھٹن زدہ ہو چکا تھا کہ ایک ایک سانس لینا بھی محال لگ رہا تھا۔ ایک طرف نند کی متکبرانہ خاموشی اور فتح کا احساس تھا، دوسری طرف شوہر کی بے حسی اور مجرمانہ نظریں تھیں، اور ان دونوں کے درمیان وہ عورت ایک بے جان مجسمے کی طرح کھڑی تھی جس کی بستی ہوئی دنیا ایک ہی پل میں مکمل طور پر اجڑ چکی تھی۔ اس کے قدموں کے نیچے سے وہ زمین کھسک چکی تھی جسے وہ اپنی جاگیر سمجھتی تھی، اور سر سے وہ آسمان چھین لیا گیا تھا جس پر اسے سب سے زیادہ مان تھا۔ ان لمحوں کی سنگینی اور اس اچانک ملنے والے دھوکے نے وہاں موجود ہوا کو بھی جیسے قید کر دیا تھا۔ یوں اس خوبصورت اور سجے ہوئے گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ ہو گیا تھا۔ اس بھیانک فیصلے کے بعد کمرے کی وہ گھٹن زدہ خاموشی ایک خوفناک طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ وہ ابھی تک اپنے پیروں پر کھڑی تو تھی، لیکن اس کی روح جیسے اس کے جسم سے کھینچ لی گئی تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ مڑ کر دیکھے، شاید اس کے دل میں برسوں کی رفاقت کا کوئی ایک بھی احساس جاگ اٹھے، شاید وہ اپنی بہن کو روکے اور کہے کہ یہ عورت اس کی عزت ہے اور اس گھر کی مالکن ہے، لیکن اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اور بے حس چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اب وہ اس گھر کا حصہ نہیں رہی۔ اس کی نند جس نے ابھی ابھی اپنی فتح کا اعلان کیا تھا، اب مزید انتظار کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، سیدھی اس کمرے کی طرف چل پڑی جہاں اس مظلوم عورت کی آخری پناہ گاہ تھا، وہ کمرہ جسے اس نے اپنی محبت اور سلیقے سے سجایا تھا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے ان انگنت لمحے اپنے شوہر کی خدمت اور گھر والوں کی دیکھ بھال میں گزارے تھے۔ نند کے قدموں کی دمک پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ کسی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور وہاں رکھی ہر چیز کو نفرت اور شدید حقارت سے دیکھنے لگی۔ اس نے لکڑی کی الماری کا دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ اس کی کرخت آواز پورے گھر میں سنائی دی۔ اس نے الماری میں انتہائی سلیقے سے رکھے ہوئے کپڑوں کو بے دردی سے کھینچنا شروع کر دیا، وہ کپڑے جنہیں اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے دھو کر اور استری کر کے بڑی محبت سے تہہ کیا تھا، اب نند کے ہاتھوں میں ایک حقیر کچرے کی طرح مسلے جا رہے تھے۔ نند نے ان کپڑوں کا ڈھیر اپنے بازوؤں میں بھرا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی صحن کی طرف آئی۔ وہ صحن جہاں کچھ دیر پہلے تک
وہ عورت سکون اور اطمینان سے گھر کے کام کاج کر رہی تھی، جہاں اس نے صبح سویرے جھاڑو دی تھی اور پانی چھڑکا تھا۔ اب وہ سین اس کی کھلی تذلیل کا میدان بن چکا تھا۔ نان نے وہ تمام کپڑے پوری طاقت سے صحن کے کچے فرش پر دے مارے اور گرد میں لتھڑے، اور وہ کپڑے اس عورت کی برسوں کی عزت اور وقار کی طرح بکھر گئے۔ نان کا غصہ اور نفرت ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ پلٹ کر دوبارہ اس کمرے میں گئی۔ اس بار عورت کی وہ چند قیمتی جوڑے اور جہیز کا کچھ پرانا سامان لے کر آئی جو اس نے اپنے برے وقت کے لیے بڑی احتیاط سے سنبھال کر رکھا تھا۔ نان نے وہ سامان بھی صحن میں لا کر یوں پھینکا جیسے وہ کسی فقیر کو خیرات دے رہی ہو یا کسی سنگین مجرم کو اس کے جرم کی بدترین سزا دے رہی ہو۔ سامان کے زمین پر گرنے کی زوردار آوازیں اس عورت کے دل پر بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہی۔ وہ بت بنی بے حس و حرکت کھڑی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک ایسا نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھا جو اس کے رخساروں کو بھگوتا ہوا اس کے گلے اور کپڑوں تک پہنچ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی نند کے ظالم ہاتھ پکڑ کر اسے مزید ظلم سے روکنا چاہتی تھی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین پر گڑ گئے تھے۔ اس کا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ اس کا شوہر صحن کے کونے میں خاموش کھڑا یہ ساری تذلیل انتہائی سکون اور بے شرمی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی آگے بڑھ کر اپنی بہن کا ہاتھ نہیں روکا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اس سامان میں اس عورت کی یادیں اور اس کی ساری زندگی کی محنت شامل ہے۔ اس شخص کی یہ مجرمانہ خاموشی اس عورت کے لیے نند کے دیے گئے تانوں اور گالیوں سے بھی 1000 گنا زیادہ تکلیف دیتی۔ نند مسلسل تانے دے رہی تھی اور اس کی آواز اتنی بلند اور کرخ تھی کہ یقیناً محلے والوں تک بھی پہنچ رہی ہوگی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یہ گھر ہمیشہ سے صرف اور صرف اس کا تھا اور اس عورت نے تو صرف ان کے ٹکڑوں پر پل کر اپنی زندگی گزاری ہے۔ وہ اسے مسلسل احسان فراموش، جاہل اور لالچی قرار دے رہی تھی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس عورت نے تو اپنا خون اور اپنا سب کچھ اس گھر کی بنیادوں میں دفن کر دیا تھا۔ صحن میں اس کے کپڑے، اس کی جوتیاں، اس کے روزمرہ کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر طرف بے ترتیبی سے بکھری پڑی۔ وہ پودے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود کر لگائے تھے، جنہیں وہ روز اپنے حصے کا پانی دیتی تھی، آج خاموش تماشائی بنے اس کی بربادی کا ہولناک منظر دکھ رہے تھے۔ ہوا کا ایک گرم جھونکا آیا تو اس کے بکھرے ہوئے رنگ برنگے دوپٹے مٹی میں اڑنے لگے، بالکل اسی طرح جیسے آج اس کی عزت خاک میں مل رہی تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ لی تاکہ وہ نند کے زہریلے اور دل چیر دینے والے الفاظ مزید نہ سن سکے، لیکن وہ الفاظ کسی تیر نشتر کی طرح سیدھے اس کے دماغ میں پیوست ہو رہے تھے۔ نند بار بار اس کی غریبانہ حیثیت اور اس کے خاندان کی مجبوریوں کا کھلے عام مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ اس کے بوڑھے والدین کو بھی بدترین تانے دے رہی تھی، جنہوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ اسے اس ظالم اور بے حس انسان کے پلے باندھ دیا تھا۔ اس عورت کی برداشت کا پیمانہ اب مکمل طور پر چھلک چکا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے ایک آخری اور حسرت بھری نظر اپنے شوہر پر ڈالی، جسے اس نے 7 جنموں تک ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے، جو کبھی محبت سے کہتا تھا کہ
اس کے بغیر اس کا گھر اور اس کی زندگی دھوری ہے۔ آج وہی شخص اس کی سریعام بے عزتی پر تالیاں بجانے والوں میں اول نمبر پر شامل تھا۔ اس کے سرد رویے اس عورت کی آخری امید بھی ریت کی محل کی طرح توڑ دی تھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ صحن کی طرف بڑھی۔ اس کے پاؤں بری طرح لرز رہے تھے، جسم میں ایک قدم مزید چلنے کی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے ہی بسائے ہوئے گھر میں ایک اجنبی اور دھتکاری ہوئی بیکارن بن چکی۔ اس نے جھک کر اپنا ایک میلا اور مٹی میں لتھڑا ہوا پرانا دوپٹہ اٹھایا، اسے بے ساختہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دوپٹہ اس کے گرم آنسوؤں سے مکمل بھیگ گیا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے سامان کی طرف دیکھا، جس میں اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی اور انگنت یادیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ نند کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، کوئی التجا کرنا چاہتی تھی، کوئی واسطہ دینا چاہتی تھی، لیکن اس کا گلا بری طرح روند چکا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس سینے میں اٹک کر رہ جائے گا۔ نند نے اس کی قابل رحم حالت پر ذرا برابر بھی کوئی رحم نہیں کھایا، بلکہ مزید غصے میں آگے بڑھ کر اس عورت کا کمزور بازو پکڑا اور اسے پوری طاقت سے زور کا دھکا دیا۔ وہ عورت جو پہلے ہی شدید صدمے، بھوک اور جسمانی کمزوری سے نڈھال تھی، اپنا توازن بالکل برقرار نہ رکھ سکے اور صحن کے ایک کونے میں مٹی پر جا گری۔ زمین سے زوردار طریقے سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے گھٹنوں اور ہاتھوں پر گہری خراشیاں آئیں، جن سے خون رسنے لگا۔ یہ جسمانی تکلیف اس کے دل کے ان گہرے زخموں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو اس کے اپنوں نے اسے دیے تھے۔ ناند اس کے سر پر کھڑی ایک انتہائی متکبرانہ اور فاتحانہ انداز میں اسے حقارت سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ قسم کی چمک اور خوشی تھی۔ اس نے نہایت سخت اور گرجدار آواز میں اس عورت کو آخری حکم دیا کہ اپنا یہ سارا گند اور کچرا یہاں سے سمیٹے اور اس کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفاع ہو جائے۔ اگر اس نے دوبارہ کبھی اس گھر کا رخ کرنے کی جرت بھی کی تو اس سے برا انجام کسی اور کا نہیں ہوگا۔ ناند کے یہ زہر آلود الفاظ سن کر اس عورت نے زمین سے اپنا سر اٹھانے کی یا جواب دینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ وہیں صحن کے کچے فرش پر پڑی رہی، جہاں اس کے خون اور پسینے کی مہک بستی تھی۔ وہ مٹی جس پر ننگے پاؤں چل کر اس نے اس گھر کو دن رات سنوارا تھا، آج وہی مٹی اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے گیلی ہو کر کیچڑ بن رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا بھاری سر پکڑ لیا اور گھٹنوں میں سر دے کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز میں ایسی دردناک سسکاری اور آہ شامل تھی جو کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلا دینے کے لیے کافی تھی، لیکن وہاں موجود ان دو ظالم انسانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا پورا وجود دکھ، صدمے اور شدید تکلیف کے بوجھ تلے پوری طرح دب چکا تھا۔ وہ ایک لاوارث، بےکس اور بے آسرا انسان کی طرح وہاں زمین پر بیٹھی تھی، جس کا دنیا میں نہ کوئی آگے تھا نہ پیچھے۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا عظیم گناہ کیا تھا جس کی اسے اتنی ہولناک اور عبرتناک سزا مل رہی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ سب کا بھلا چاہا تھا، سب کی خلوص نیت سے خدمت کی تھی، لیکن اس کے بدلے میں اسے یوں رسوا کر کے گھر بدر کر دیا گیا۔ وہ اب
دنیا میں بالکل تنہا اور اکیلی تھی۔ اس کے ارد گرد بکھرا ہوا اس کا سارا سامان اس کی مکمل تباہ شدہ اور اجڑی ہوئی زندگی کا عبرت ناک منظر پیش کر رہا تھا۔ نند اور اس کا بے غیرت شوہر اپنا کام مکمل کرنے کے بعد واپس کمرے میں جا چکے تھے اور اسے اس کھلے صحن میں چلچلاتی دھوپ اور غموں کے سائے میں اکیلا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اپنی بربادی اور اپنی تباہی کا ماتم اکیلے ہی کر سکے۔ اس کا سارا وجود خزاں کے پتے کی طرح لرز رہا تھا اور وہ صحن کے اس دھول بھرے کونے میں زمین پر بیٹھی سر پکڑے شدت غم سے نڈھال اور مکمل طور پر بے بس نظر آ رہی تھی۔ صحن میں بکھرے ہوئے اپنے سامان اور اپنے تباہ شدہ زندگی کو روتی ہوئی وہ عورت مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے ہمت و مجتمع کی اور اپنے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے اس کمرے کی طرف بڑھی جو کچھ دیر پہلے تک اس کی پناہ گاہ تھا، لیکن اب وہ مکمل طور پر اجڑ چکا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے دل پر ایک کاری ضرب لگی۔ اس کا سارا سامان بے دردی سے ادھر ادھر پھینکا گیا تھا۔ بستر کی چادر زمین پر پڑی تھی اور وہ لکڑی کی الماری جس میں وہ اپنی چیزیں سلیقے سے رکھتی تھی اب بالکل خالی اور ویران لگ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کھڑی رہ سکے، اس لیے وہ وہیں فرش پر گر سی گئی۔ اس کا پورا وجود درد اور تکلیف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اسے ہر طرف اپنی بربادی کے نشانات نظر آئے، لیکن اسی دکھ اور تکلیف کے عالم میں اس کی نظر سامنے پڑی ایک چھوٹی سی میز پر گئی جہاں اس کا سب سے قیمتی اور سب سے عزیز اثاثہ رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کا پسندیدہ قرآن مجید تھا جسے وہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد انتہائی عقیدت اور محبت سے پڑھا کرتی تھی۔ وہ قرآن مجید ایک انتہائی خوبصورت اور سبز رنگ کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا جس پر سنہری دھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی۔ اس وقت اس سخت مصیبت اور بے بسی کے عالم میں اسے دنیا کا کوئی بھی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا شوہر اسے منہ موڑ چکا تھا، اس کی نند اسے گھر سے نکال رہی تھی۔ اس تنہائی اور وحشت میں اسے صرف اور صرف اپنے رب کا آسرا تھا۔ وہ روتی ہوئی اور سسکتی ہوئی اپنے گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی اس میز کے قریب پہنچی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی احترام اور محبت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس غلاف میں لپٹے ہوئے قرآن مجید کو اٹھایا۔ اس وقت اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کتاب نہیں بلکہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کا واحد مرہم ہے جو اس نے بے اختیار اس مقدس کتاب کو چوما اور اپنی بند آنکھوں سے لگایا۔ اس کے دل میں ایک ایسی آہ نکلی جو سیدھی آسمان تک جا رہی تھی۔ اس نے سکون اور قرار پانے کے لیے اس قرآن مجید کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے لپٹ کر یوں رو رہی تھی جیسے کوئی بھولا ہوا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر روتا ہے، اپنے سارے دکھ درد بیان کرتا ہے۔ وہ اللہ سے اپنے حق اور انصاف کی فریاد کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا اور اس پر اپنا دباؤ ڈالا، اچانک غلاف کے اندرونی حصے میں سے کوئی چیز سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے غلاف کا ایک حصہ شاید تھوڑا سا ادھڑا ہوا تھا یا اس میں کوئی خفیہ جگہ بنی ہوئی تھی جس کا اسے کبھی علم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے سینے سے لگاتے ہی غلاف کے اندر چھپا ہوا ایک پرانا پلاسٹک میں لپٹا ہوا لفافہ پھسل کر سیدھا اس کے قدموں کے پاس فرش پر آ گرا۔ کاغذات زمین پر گرنے کی ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔
جس نے اس عورت کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ رونے کی حالت میں تھی اور اس کا ذہن مکمل طور پر اپنے دکھوں میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس اچانک گرنے والی چیز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں کو کھولا اور روتے روتے اس کی نظر زمین پر پڑے اس پلاسٹک کے لفافے پر جم گئی۔ وہ حیرانی کے عالم میں بت بنی کھڑی تھی، اس پرانے لفافے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سب سے پسندیدہ اور روز پڑھے جانے والے قرآن مجید کے غلاف سے نکلا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس مقدس کتاب کے غلاف میں یہ کیا چیز چھپائی گئی تھی اور کس نے چھپائی تھی۔ وہ روتے روتے رک گئی اور اس کی سسکیاں بھی تھم گئی۔ اس کا ذہن لمحہ بھر کے لیے اپنے تمام دکھوں سے ہٹ کر اس پرسرار لفافے کی طرف مرکوز ہو گیا۔ وہ فرش پر گرے ہوئے ان کاغذات کو انتہائی حیرت سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات ایک طوفان کی طرح گردش کرنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے سسرال کے گھر میں جہاں ہر چیز اس کی مغرور نند اور بے حس شوہر اپنا حق جتاتے ہیں، وہاں اس کی سب سے پیاری اور مقدس کتاب کے غلاف میں یہ کیا چیز چھپائی گئی ہے۔ اس نے اپنے گیلے اور مٹی سے بھرے ہوئے چہرے کو اپنے پرانے دوپٹے کے پلو سے صاف کیا اور اپنے شدید کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اس لفافے کی طرف آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں اس قدر لرز رہی تھیں کہ اسے وہ ہلکا سا لفافہ اٹھانے میں بھی کئی لمحے لگ گئے۔ جب اس نے وہ لفافہ اپنے ہاتھ میں لیا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس میں کچھ موٹے کاغذات موجود ہیں۔ اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ اس پلاسکٹ کی تہوں کو کھولنا شروع کیا۔ اس کے اندر سے کچھ پرانے اور طے کیے ہوئے قانونی کاغذات برآمد ہوئے جن پر سرکاری مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ان کا رنگ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ زرد پڑ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے ان کاغذات کو پوری طرح کھولا، اپنی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو زبردستی روکا تاکہ وہ ان پر لکھی ہوئی تحریر کو واضح طور پر پڑھ سکے۔ وہ کاغذات دراصل اس گھر کی ملکیت نامے اور رجسٹری کے اصل دستاویزات ہیں، جنہیں دیکھ کر پہلے تو اسے لگا کہ شاید یہ اس کے مرحوم سسر کے نام کے کاغذات ہیں جو طویل عرصے سے گم تھے اور اب اسے مل گئے ہیں۔ اس نے سوچا شاید ان میں اس کی نند کا نام لکھا ہوگا، جس کی بنیاد پر وہ اتنے غرور اور تکبر سے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال رہی تھی۔ یا شاید اس کے شوہر کا نام درج ہوگا، جس نے خاموشی سے اپنی بہن کے ہر ظلم میں مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ وہ تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ ان کاغذات کی عبارت کو پڑھنے لگی۔ اس میں گھر کا مکمل پتہ، اس کا رقبہ، اس کی حدود انتہائی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی تھی۔ وہ بےتابی سے اس حصے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں اس گھر کے اصل مالک کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس خانے پر آ کر جم گئی جہاں جلی حروف میں مالک کا نام درج تھا، لیکن وہ نام پڑھتے ہی اس کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس کا سانس اس کے گلے میں اٹک کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ اس قدر ڈھیلے پڑ گئے کہ وہ کاغذات تقریباً زمین پر گرنے والے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو زور سے ملا، دوبارہ اس نام کو پڑھا۔ اسے اپنی نگاہوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس جگہ پر نہ تو اس کی مغرور نند کا نام تھا، نہ اس کے ظالم شوہر کا نام تھا، نہ اس کے مرحوم سسر کا نام درج تھا، بلکہ وہاں ایک ایسے شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں اس کے شوہر کے مرحوم بڑے بھائی کے اکلوتے اور یتیم بیٹے کا نام لکھا ہوا تھا۔
وہ معصوم بچہ جس کے سر سے بہت چھوٹی عمر میں اس کے شفیق باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، اور جس کے ماں بھی دکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اس یتیم بچے کا نام ان کاغذات پر گھر کے اکلوتے اور مکمل وارث کی حیثیت سے جگمگا رہا تھا۔ یہ نام پڑھ کر وہ عورت بالکل بت بن گئی، اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا، اور وہ ماضی کی ان تلخ اور تاریک یادوں میں کھو گئی۔ جب اس بچے کے والدین کا انتقال ہوا تھا، اسے یاد آیا کیسے اس کی نند اور اس کے شوہر نے اس معصوم یتیم بچے کو ایک بوجھ سمجھ کر گھر سے نکالنے اور کسی یتیم خانے میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان دونوں کے دلوں میں اس بچے کے لیے ذرا برابر بھی رحم یا محبت نہیں تھی۔ وہ اسے منحوس اور اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے، لیکن اس وقت بھی یہی عورت تھی جس نے اس یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس نے اپنے شوہر اور نند کے سخت مخالفت اور طعنوں کے باوجود اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ اس نے اسے اپنا خون نہ ہونے کے باوجود سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیا تھا، اس کے حصے کا کھانا اسے کھلایا، اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس دنیا میں تنہا اور لاوارث ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس کے مرحوم سسر جو کہ ایک انتہائی نیک اور دور اندیش انسان تھے، وہ اس بچے سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ اپنی بیٹی اور چھوٹے بیٹے یعنی اس عورت کے شوہر کی لالچی اور اس ظالمانہ فطرت سے پوری طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد یہ دونوں بہن بھائی اس یتیم بچے کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیں گے اور اس کا سارا حق ہڑپ کر جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنی وفات سے بہت پہلے ہی انتہائی خاموشی کے ساتھ اس گھر کو اس یتیم پوتے کے نام منتقل کر دیا تھا، اور یہ اصلی کاغذات اس قرآن مجید کے غلاف میں چھپا دیے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس پورے گھر میں صرف یہ نیک دل بہو ہی ہے جو روزانہ فجر کے وقت اس قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اور جب بھی صحیح وقت آئے گا یہ کاغذات اس کے ہاتھ لگیں گے اور وہ اس یتیم کے حق کی مکمل حفاظت کرے گی۔ یہ سارا راز کھلتے ہی اس عورت کی حالت یکساں تبدیل ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے دکھ، بے بسی اور مظلومیت کے آنسو اچانک تھم گئے۔ ان کی جگہ ایک عجیب سی روحانی سکون اور اللہ کی ذات پر پختہ یقین نے لے لی۔ اس کا وہ دل جو کچھ دیر پہلے اپنی بربادی اور بے گھری کے خوف سے کانپ رہا تھا، اب ایک ناقابل شکست چٹان کی طرح مضبوط ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اللہ کتنا بے نیاز اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے کس خوبصورتی سے ظالموں کی چالوں کو ناکام بناتے ہوئے ایک بے بس یتیم کا حق محفوظ رکھا اور اسے اس حق کا محافظ اور نگہبان چن لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کاغذات اس کے ہاتھ میں آنا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا خاص نظام تھا جو اس سخت آزمائش کی گھڑی میں اس کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب وہ کمزور اور مظلوم عورت نہیں رہی تھی جسے کوئی بھی دھکے مار کر گھر سے نکال سکے۔ اب وہ اس گھر کی اصل مالک یعنی یتیم بچے کی قانونی سرپرست اور ماں تھی۔ اس نے کاغذات کو انتہائی عقیدت سے چوما، انہیں مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی اور خوف کی زردی غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک ایسا پرعزم اور طاقتور اثر ابھر آیا جس نے اس کے پورے وجود میں ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ اس نے فرش پر پڑے اپنے پسندیدہ قرآن مجید کو اٹھا کر چوما اور اسے واپس انتہائی سلیقے سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین سے اٹھی۔ اس کے قدموں میں اب کوئی لرزش نہیں تھی، نہ ہی اس کے دل میں اب کوئی
خوف باقی تھا۔ اس کا دماغ اب مکمل طور پر بیدار اور چکنا ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے اور اسے کس طرح اس یتیم بچے کا اور اپنا حق ان ظالموں سے چھیننا ہے۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر باہر سین کو دیکھنے لگی، جہاں اس مغرور نند اور اس بے غیرت شوہر اب بھی اپنی جھوٹی فتح کے نشے میں چور بیٹھے اس کے گھر سے نکلنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ سین کا ماحول ابھی تک انتہائی کشیدہ تھا۔ دھوپ کی تپش بڑھ رہی تھی، ہر طرف خاموش طوفان چھایا ہوا تھا۔ نند کی متکبرانہ آوازیں اور تانے اب بھی وقفے وقفے سے گونج رہے تھے، لیکن اب اس عورت کے لیے یہ سب کچھ بے معنی اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ چند کاغذات ان دونوں کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے کافی تھے۔ راز مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا تھا، حقیقت آئینے کی طرح واضح ہو چکی تھی، اور اس کے ہاتھ میں انصاف کی سب سے بڑی طاقت موجود تھی، لیکن اس نے ابھی تک ان کاغذات کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی چند لمحے گہری سانسیں لیتی رہی، پھر اس نے اپنا قدم سین میں رکھا۔ اب اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے چہرے پر خوف یا بے بسی کا کوئی سایہ تھا۔ وہ سیدھی اور پروکار انداز میں چلتی ہوئی اس جگہ کی طرف بڑھی جہاں اس کے مغرور نند اور بے حس شوہر بیٹھے تھے، اپنی جھوٹی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں وہ پرانے اور قیمتی کاغذات مضبوطی سے دبے ہوئے، جنہیں اس نے اپنے دوپٹے کے سرے سے چھپا رکھا تھا۔ نند نے اسے اپنے خالی اور بکھرے ہوئے سامان کے پاس پرعزم انداز میں آتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر غصے کے بل پڑ گئے۔ اس نے انتہائی حقارت بھرے لہجے میں تانا دیا کہ وہ ابھی تک اپنا کچرا سمیٹ کر اس کے گھر سے نکلی کیوں نہیں؟ کیا وہ کسی ناممکن معجزے کا انتظار کر رہی ہے؟ شوہر نے بھی ایک بیزار کن اور سرد نظر اس پر ڈالی۔ لیکن اس عورت نے ان کی کسی بات کا اور کسی تانے کا کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ ان کے بالکل قریب پہنچی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود وہ پلاسکٹ کا لفافہ اور اس کے اندر رکھے اصلی ملکیت نامے کے کاغذات پوری قوت کے ساتھ شیشے کی میز پر دے مارے جو نند کے بالکل سامنے رکھے تھے۔ اس نے انتہائی پاٹدار گونجتی ہوئی اور پر اعتماد آواز میں اپنی نند سے کہا کہ وہ ان کاغذات کو غور سے پڑھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے اس گھر کا اصل مالک کون ہے اور کسے اس گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ نند نے پہلے تو تکبر سے منہ پھیر لیے اور ان کاغذات کو بے وقت چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن جب اس کی نظر ان پر لگی سرکاری مہروں اور رجسٹری کے واضح الفاظ پر پڑی تو اس کے ماتھے پر اچانک پسینہ آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے اور ان پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے اس کی نظریں ان الفاظ پر دوڑ رہی تھیں، اس کے چہرے کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا سارا غرور، تکبر، خاندانی ظلم جو کچھ دیر پہلے آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اب مکمل طور پر زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت، خوف، شدید صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ مالک کے خانے میں وہاں اس یتیم بچے کا نام جگمگا رہا تھا، جسے وہ ہمیشہ اپنے راستے کی رکاوٹ، منحوس اور ایک فالتو بوجھ سمجھتی تھی۔ وہ صدمے کی شدت سے کچھ بول نہ سکی اور کاغذات اس کے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر واپس میز پر گر گئے۔ شوہر نے جب بہن کی یہ نگفتہ حالت دیکھی تو اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر وہ کاغذات اٹھا لیے اور خود پڑھنے لگا۔ ان کاغذات کو پڑھتے ہی اس کے پیروں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ اس کا سارا جسم ایک انجانے خوف سے لرزنے لگا۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی طرف بے بسی، شدید شرمندگی
اور خالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بچا تھا۔ ان کی ساری ہوشیاری، چلاکی، لالچ ان کے اپنے بچائے ہوئے مکر کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب باری اس عورت کی تھی جس نے برسوں ان کے ظلم سہے تھے اور جس نے آج انہوں نے کھلے عام تذلیل کی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کاغذات کو دوبارہ میز سے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ اس نے انتہائی مضبوط، باوقار اور دو ٹوک لہجے میں ان دونوں سے کہا کہ اس کے نیک دل اور دور اندیش سسر کو ان دونوں کی اصلیت اور لالچی فطرت سے بہت اچھی طرح اور پوری طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد یہ دونوں بہن بھائی اس معصوم بچے کو سڑک پر پھینک دیں گے اور اس کا سارا حق ہڑپ کر جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی انتہائی خاموشی کے ساتھ یہ گھر اس یتیم پوتے کے نام کر دیا تھا اور یہ کاغذات اس کی حفاظت میں دے دیے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف وہی اس بچے کے حق کی سچی نگہبان ثابت ہو سکے۔ اس نے ان پر واضح کیا کہ اب وہ اس یتیم بچے کی قانونی سرپرست اور منہ بولی ماں ہے۔ اس حیثیت سے اس گھر میں صرف اور صرف اس کا اور اس بچے کا حق ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف سیدھا دیکھتے ہوئے کہا کہ جس رشتے کا پاس اور جس کی عزت اسے نہیں رہی، اب اس عورت کو بھی اس کھوکھلے اور جھوٹے رشتے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنا آخری اور اٹل فیصلہ سناتے ہوئے ان دونوں کو سخت ترین الفاظ میں حکم دیا کہ وہ بغیر کوئی ہنگامہ کیے، بغیر کوئی تماشا بنائے، بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنا وہ قیمتی سامان اٹھائیں جو وہ پردیس سے لائے تھے اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں۔ اس نے نہایت سخت لہجے میں انہیں خبردار کیا۔ اگر انہوں نے ذرا سی بھی مزاحمت کی یا اس گھر پر اپنا کوئی جھوٹا حق جتانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو وہ اسی وقت محلے والوں کو اکٹھا کر لے گی اور قانون نافذ کرنے والوں کو بلا کر انہیں اس یتیم کی جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کرنے، ایک عورت کو ہراساں کرنے کے جرم میں سیدھا جیل بھجوا دے گی۔ یہ سن کر ان دونوں کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ قانون اور حقیقت دونوں اس وقت اس عورت کے حق میں ہیں اور وہ اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شوہر نے انتہائی ندامت اور پچھتاوے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور رحم کی بھیک مانگنے کے لیے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن اس عورت نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں خاموش کر دیا۔ اس نے کہا، اب معافی، پچھتاوے یا کسی بھی قسم کی صفائی کا وقت ہمیشہ کے لیے گزر چکا ہے۔ نند جو کچھ دیر پہلے اس گھر کی اکلوتی مالکن بننے کے سنہرے خواب دیکھ رہی تھی، اب ایک مجرم اور چور کی طرح اپنا سر جھکائے کھڑی تھی۔ ان دونوں نے انتہائی ذلت، رسوائی اور خاموشی کے عالم میں اپنا اپنا سامان اٹھایا اور بھاری قدموں کے ساتھ گھر کے مرکزی دروازے کی طرف چل پڑے۔ ان کی حالت اس وقت ان مجرموں جیسی تھی جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہوں اور جنہیں ان کے کیے کی فوری سزا مل گئی ہو۔ وہ عورت صحن کے وسط میں ایک فاتح کی طرح کھڑی انہیں گھر سے ذلیل و رسوا ہو کر نکلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دونوں اپنا سامان گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے، اس نے آگے بڑھ کر گھر کا وہ بھاری دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا اور اندر سے لوہے کی بڑی کنڈی چڑھا دی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور اسے محسوس ہوا جیسے اس نے ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ جیت لی ہو۔ اس کے دل میں اب کوئی بوجھ، کوئی دکھ، کوئی ملال باقی نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر صحن میں بکھرے ہوئے اپنے کپڑوں اور سامان کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے تک اس کی کھلی تذلیل کا نشان بنے ہوئے تھے، لیکن اب وہ اس کی شاندار فتح، صبر اور حق کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا، اپنے گیلے رخساروں سے آنسوؤں کے آخری نشانات صاف کیے، مسکراتے ہوئے بھرپور مامتا کے ساتھ اس یتیم بچے کو اونچی آواز دی،
جو سارے ہنگامے اور شور و گل کے ڈر کے مارے اندر ایک کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ بچہ اس کی مانوس آواز سن کر تیزی سے دوڑتا ہوا باہر آیا، سیدھا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اس نے جھک کر اس بچے کو اٹھایا، اس کا ماتھا چوما، اسے پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا بے حد شکر ادا کیا جس نے اسے اتنی بڑی آزمائش سے سرخرو کر کے نکالا تھا اور حقدار کو اس کا حق دلایا تھا۔ اب یہ گھر ہمیشہ کے لیے ان دونوں کا تھا، جہاں اب کوئی ظالم ان کا حق چھیننے والا یا انہیں دھکے دینے والا نہیں تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔